बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद आरिफ बहार और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाजरीन, मोहब्बत का जमजम बह रहा है। ये 70 और 60 की दहाई के बिल्कुल अ, संगम पर ये पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी अल्ताफ़ हसन कुरैशी के एक सफ़रनामाए ढाका की रुदाद का उन्वान है। यानी जब ढाका डूबने में सिर्फ चंद माह का अरसा बाकी रह गया था, तो लाहौर से उर्दू डाइजेस्ट के ये मुदीर जो दाएं बाजू से ताल्लुक़ रखते थे, इन्होंने ढाका का सफ़र इख्तियार किया। और वहाँ ज़ाहिर है कि ये एक सरकारी मेहमान के तौर पे गए होंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने इनको स्पॉन्सर किया होगा, इनकी मेज़बानी की होगी। वहाँ कई दिन रहने के बाद उन्होंने अपना मुशाहिदा उर्दू डाइजेस्ट में तफसील के साथ लिखा और इसका टाइटल उन्होंने ये बनाया, और टाइटल स्टोरी ही ये थी कि मोहब्बत का जमजम बह रहा है। गोया कि वो इसके दो मतलब थे। एक तो ये था कि मशरक़ी पाकिस्तान में हर तरफ मोहब्बत का जमजम बह रहा है, मगरबी पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के फ़ैसला साज़ों के लिए हर तरफ मोहब्बत का जमजम बह रहा है। लेकिन इसकी दूसरी जो तशरीह थी वो ये थी कि वहाँ जो एक मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान जो एतमाद का, जो एहतराम का, जो यगानगत का एक मुक़द्दस रिश्ता था, पानी था, वो बहकर ज़ाया हो रहा है। गो कि मजमूई तौर पे मैं, चूँकि ये हमारी यादाश्त से पहले के का शुमारा था और हमारे यहाँ उर्दू डाइजेस्ट 1964 से जब वो शाया होना शुरू हुआ उसी वक्त से आता था, और यूँ मैंने अपनी पैदाइश से पहले के शुमारे भी जो बड़े तरतीब और एहतमाम के साथ हमारी लाइब्रेरी में रखे हुए थे, वो भी बाद में जब कॉलेज में हम पहुँचे और सियासत का एक शौक़ हुआ और शऊर हुआ, तो फिर वो पुराने शुमारे भी पढ़ लिए और मैंने ये उनका कई बार उनका ये मजमून पढ़ा है, जिसमें मजमूई तौर पे तासर तो यही था गो कि मशरक़ी पाकिस्तान के अवाम के गिले शिकवों की बात भी की गई थी, लेकिन मजमूई तौर पे उनका ये तासर यही था कि वहाँ तो एक मोहब्बत का जमजम बह रहा है। जब अल्ताफ़ हसन कुरैशी पे इस हवाले से फिर तनकीद होने लगी कि जब मशरक़ी पाकिस्तान डूब रहा था और आप इसका अंदाज़ा नहीं कर सके और आपने मगरबी पाकिस्तान वालों को और फ़ैसला साज़ों को आकर ये कहानी सुनाई कि सब ठीक है, सब अच्छा है और वहाँ मोहब्बत के जमजम ही बह रहे हैं, मोहब्बत के फूल ही खिल रहे हैं, तो ये एक तारीख़ की दुरुस्त सम्त में खड़ा न होने की एक मिसाल भी थी। और ये लोगों को एक हक़ाइक़ से दूर रखने, गुमराह करने और अपने यूटोपिया के अंदर उन्हें दिन गुजारने पे मजबूर करने की ही एक कोशिश थी। और आज पाकिस्तान का मीडिया, जो पाकिस्तान जिन चैलेंजेस का शिकार है, वो मोहब्बत के जमजम ही बहा रहा है कि डी चौक में भी मोहब्बत के जमजम बह रहे हैं, पेशावर में भी मोहब्बत के जमजम बह रहे हैं, वज़ीरिस्तान में भी मोहब्बत के जमजम बहते चले आ रहे हैं, और बिल्कुल वो उसी रविश पर, उसी राह पर गामज़न नज़र आता है आज का जो मीडिया है। लेकिन हकीकत हाल कुछ और कहानी बयान कर रही है कि जो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में 2 दिन कबल जो तकरीरें हुई, उनका लबो लहजा, उनका लहजा व दहन बता रहा है कि मोहब्बत का जो जमजम है वो वाक़यातन पख्तून बेल्ट में बहता चला जा रहा है। और पख्तून बेल्ट वो बेल्ट है, वो आबादी है कि जो पाकिस्तान के का एक बाजुए शमशीर जन रही है, और जब भी उन्हें किसी भी जंग में, किसी भी लड़ाई में, किसी भी मार्का आराई में झोंकने की कोशिश की गई, तो वो पूरी कुव्वत के साथ उस मैदान में पूरी कुव्वत के साथ उतरे और उन्होंने रियासत की जो मांग में फ़तह का सिंदूर अपने लहू से सजाया है। ये एक तारीख़ है और ये एक कहानी है। लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो इशारे मिले वो बहुत खौफनाक हैं, और वो उन इशारों का जवाब हैं कि जो लाहौर के, इस्लामाबाद के स्टूडियोज़ में कुछ मखसूस लोगों ने बैठकर जो तबसरे किए
کہ وہ بھاگ گئے ڈی چوک میں، جوتے چھوڑ کر بھاگ گئے، فلاں فلاں چیز چھوڑ کر بھاگ گئے، تو اس کا جواب پھر بڑا مسخت انداز سے ڈاکٹر امجد نے ان سوالوں کے ذریعے دیا کہ مزہ تو اس وقت آتا ہے جب بندوق کے مقابل بندوق ہوتی ہے۔ ایک خوفناک قسم کی یہ ایک بات ہے، اور ایک ایسے وفاق میں کہ جس میں ایک واضح طور پر ایک تقسیم نظر آ رہی ہے ذہنوں کی، انسانوں کی، اس میں اس طرح کے مائنڈ سیٹ کا سامنے آنا یقیناً یہ پاکستان کے جو فیصلہ ساز ہیں ان کی پالیسیز کے خلاف یہ ایک چارج شیٹ ہے، اور ان کے فیصلوں کے خلاف یہ ایک چارج شیٹ ہے کہ کس طرح وہ ایک بہت بڑی آبادی کو، اپنی طاقت کو، اپنے پوٹینشل کو وہ کس طرح ضائع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور جو بانڈ ہے، ایک مقدس قسم کا ایک رشتہ جو ہے ریاست کا اور کسی قبیلے کا، کسی قوم کا، کسی طبقے کا، اس میں کس طرح دراڑ ڈالی جا رہی ہے۔ اور یہی بات وہ ہے کہ جو برطانیہ کے سابق جو ممبر پارلیمنٹ ہیں دارالعوام جارج گیلوے، ان کی طرف سے بھی یہ میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہو کیا گیا ہے کہ ایک خوبصورت رشتے کو یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے عوام اس میں دراڑ ڈالی جا رہی ہے، اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز ہیں اس میں زیادہ ان کا عمل دخل انہوں نے یہی کہا ہے، بیان کیا ہے۔ تو اس طرح یہ جو پشتون بیلٹ ہے، اس کی جو رجحانات ہیں آپ ان کا احترام نہیں کر رہے، آپ ان کے رجحانات کو اہمیت نہیں دے رہے۔ مثلا یہی دیکھیں کہ پنجاب کے، اگر تھوڑا آپ نے اس دھرنے میں پنجاب کے قافلوں کو بھی آنے دیا ہوتا تو انتظار کر لیتے، پنجاب کے قافلے بالآخر پہنچنے ہی تھے، آدھی رات کو پہنچتے، صبح تک پہنچتے، تو پھر آپ اگر کوئی ایکشن کرتے تو شاید وہ اس کی جو سنگینی ہے وہ اتنی زیادہ نہ ہوتی۔ لیکن آپ نے عین اس وقت کیا جب صرف خیبر پختونخوا کے جو قافلے وہاں موجود تھے، لوگ وہاں بڑی تعداد میں موجود تھے، تو آپ نے اسی وقت ان کو نپٹا دیا۔ اب اسی طرح پنجاب کے بہت سے لیڈر انڈر گراؤنڈ ہیں، زیر زمین ہیں، جن میں میاں اسلم اقبال ہیں، جن میں حماد اظہر ہیں، لیکن اب اس حوالے سے ایک نیا بیانیہ تراشا گیا ہے کہ مراد سعید اسلام آباد میں موجود تھے یا نہیں تھے۔ مراد سعید کوئی چھلاوا نہیں ہے، مراد سعید کوئی عسکری لیڈر نہیں ہے، وہ کوئی جرائم انہوں نے ایسے بڑے نہیں کیے، ریاست کے خلاف کوئی بندوق نہیں اٹھائی کہ آپ ان کو اس طرح ڈسکس کریں۔ مراد سعید اس ملک کا ایک سابق وزیر ہے، وزیر رہ چکا ہے، وہ سیاست میں ہے، وہ سیاسی دھارے پہ، وہ پاکستان کے آئین پہ، پاکستان کے قانون پہ یقین رکھتے ہیں، اور اپنی جان بچانے کے لیے کسی پریس کانفرنس کے خوف سے، کسی ڈر سے وہ انڈر گراؤنڈ ہیں، تو یہ اور بات ہے۔ لیکن مراد سعید کا آنا کوئی اتنی بڑی خبر نہیں۔ اگر مراد سعید آیا بھی ہو کسی قافلے میں تو یہ کوئی اتنی بڑی خبر نہیں ہے کہ جس کو ڈسکس کیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ آپ مراد سعید کو کیوں دھکیل کر ایک ایسے کردار کے طور پر پیش کرتے ہیں، ایک باغی کردار کے طور پر پیش کرتے ہیں، اس کی آمد و رفت کو ایک ایسی خبر بناتے ہیں کہ جو خبر نہیں ہوتی۔ اگر حماد اظہر کا باہر نکلنا کوئی خبر نہیں ہے، اور اتنی بڑی خبر نہیں ہے کہ حماد اظہر نکل آئے حالانکہ وہ ایک قافلے کے ساتھ چل رہے تھے، تو مراد سعید کا کسی جگہ برآمد ہونا، کسی جگہ نمودار ہونا، کسی قافلے میں شریک ہونا خبر کیوں بن رہا ہے اور اس کو کیوں اچھالا جا رہا ہے؟ اور یہ وہ عنصر ہے کہ جس کو تلاش کیا جانا چاہیے کہ پاکستان کی دو بڑی آبادیوں کے درمیان ایک خلیج کیوں پیدا کی جا رہی ہے۔ یہ تو پنجاب کے لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ جو پہلی بار تاریخ میں خیبر پختونخوا کے جذبات کے ساتھ جڑ کر رہ گئے ہیں، چمٹ کر رہ گئے ہیں۔ اور یہ کیفیت اگر مغربی پاکستان نے 1971 میں مشرقی پاکستان کے حوالے سے جب یہاں بیانیے گھڑے جا رہے تھے، بنائے جا رہے تھے، اور ان کو مارنے کی تیاریاں کی جا رہی تھیں، آپریشنز کیے جا رہے تھے، اگر مغربی پاکستان اس قوت کے ساتھ، جس قوت کے ساتھ آج پنجاب پختونخوا کے ساتھ جڑ کر رہ گیا ہے، اگر اس قوت کے ساتھ، اس طاقت کے ساتھ، اس توانائی کے ساتھ مغربی پاکستان مشرقی پاکستان کے ساتھ جڑا ہوتا تو شاید وہ نوبت نہ آتی جو پھر 16 دسمبر کو جو مناظر دکھائے گئے، دیکھے گئے، چشم فلک نے اور تاریخ نے جنہیں اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے۔ آج صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں ہونے والی جملوں
اس کی سنگینی کو بھی سمجھنا چاہیے، اس کی شدت کو بھی سمجھنا چاہیے، اور یہ حقیقت میں اس آبادی کے جو جذبات ہیں اس کی ترجمانی ہوئی ہے، اور اس کے آئینے میں اگر اپنی پالیسیز کا اثر نو جائزہ لیا جائے تو اس میں کوئی فتح اور شکست والی بات نہیں ہے، اس میں انا ٹوٹنے والی بات نہیں ہے۔ یہ ایک حالات کو دیکھ کر ایک بہت ہی مناسب فیصلہ ہوگا کہ اگر اپنی پالیسیز پر تھوڑی سی نظر ثانی فرمائی جائے۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔